کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کیک سیف کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ تو چلیے نا جی دکھاتے ہیں رمضان سیریز کا ڈے 3 میں۔ ہاں جی السلام علیکم، میرا نام آفتاب اور میں بہار کے ایک چھوٹے سے ضلع گیا جی کا رہنے والا ہوں۔ تو آج ہے رمضان کا ڈے 3، تو صبح صبح اٹھ کر کے وضو وغیرہ کر کے میں آ جاتا ہوں کچن میں سحری کی پریپریشن کرنے کے لیے۔ سحری میں اٹھنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب جائز ہے۔ باقی ہم یہاں پر سحری کر لیتے ہیں اور سحری وغیرہ کرنے کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے کچن میں پیاری سی اسمائل لے کر کے۔ اس کے بعد میں بنا دیتا ہوں یہ پیارے سے ٹرفل کیک اور اتنا ہی میں ہو جاتا ہے شام کا ٹائم، تو میں نکل دیتا ہوں باہر کچھ فروٹس لینے کے لیے جو کہ افطاری میں ہمارے کام آئے گی کیونکہ ہمارا فروٹس ختم ہو چکا تھا۔ کیا کروں بھائی، جاب کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مینج کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر پکوڑی بنانے لگتا ہوں جو کہ ہمارے افطاری میں تھوڑی کام آئے گی۔ لیکن جو بھی کہو میرے بھائی، رمضان میں افطاری تیار کرنے کا خوشی ہی کچھ اور ہے۔ بھلے ہی بچپن میں ممی ہمیں کچن میں گھسنے نہیں دیتی تھی لیکن اب تو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود سے ساری چیز کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ہونا کیا تھا، افطار کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم یہاں پر اللہ سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر افطار روزہ کھولنے لگے۔ بھلے ہمارے چہرے پر یہ مسکان نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم گھر میں ہوتے تو یہ چہرے کی مسکان کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ پر کوئی نہیں میرے بھائی، ہم تو بڑے ہو چکے ہیں بھائی، تو سب چیز ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے کام پر آ جاتے ہیں اور کام پر آنے کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے یہاں پر تراویح کا، تو میں تراویح کے لیے فل ریڈی ہو جاتا ہوں۔ روزہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے لائف میں رمضان میں تراویح بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ صرف تراویح پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی تراویح کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سننا بہت ضروری ہے۔ باقی صلوات کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔